دوست ادھر بیٹھ ادھر آ جانا تاکہ دونوں طرف میرے پیچھے اس سائڈ سے سیدی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان اور بہتر ہو مہتر شفیع مجرمان اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر اور بحر حق سوئے غریباں یک نظر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید شہزاد ظفر جماعتی قادری زید مجدہ آستانہ عالیہ حضرت پیر سید ظفر شاہ صاحب شیخو میزبان مجلس محترم جناب حاجی محمد اکبر علی جپا صاحب اور مسجد ریاض الجنہ حسن ٹاؤن میں جمع ہونے والے تمام عقیدت مندان روم، سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں رب ذوالجلال کی ذات کا، جس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں
اس کے بندوں کا اور اس کی محبت کا اور اس کے عشق کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی زبان اس وقت تک ثنا نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی کوئی آنکھ ذکر الہی سن کر نمناک نہیں ہو سکتی جب تک توفیق الہی کسی دل میں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے حبیب کے ذکر سے محبت کی شمع روشن نہیں ہو سکتی جب تک توفیق الہی۔ اس لیے میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخش۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے جن کے پیاروں کا اور پیار کا ذکر کرنے لگے ہیں، اللہ پاک اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے قیامت کے روز اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات، ساری کامیابیاں کامرانیاں ان کا جو نچوڑ ہے اور ان کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ اگر قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ سے معافی ہو گئی تو کامیابی، اگر وہاں گرفت ہو گئی تو بڑا اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ سے معافی اور اپنے حبیب پاک کی شفاعت سے ہم سب کو دے۔ آج کا پروگرام جس طرح آپ لوگوں نے پوسٹرز کے ذریعے دیکھا، واٹس ایپ کے ذریعے دیکھا، وہ ہے درس مثنوی شریف، اور اس کا عنوان بھی لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور چرواہا کی مناجات اور اس کی روشنی میں مضمون عشق۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا سلطان العاشقین کہتی ہے، مشرق کا سب سے بڑا فلسفی مسلم شاعر، جن کو دنیا حکیم الامت کہتی ہے، وہ اس کو اپنا پیر مانتا ہے، پیر رومی۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی 9 کتابوں میں سے اس کی کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں پیر رومی کا ذکر، اور اتنے القابات دیتے ہیں ڈاکٹر اقبال حضرت مولانا روم کو کہ تاریخ اسلام کے کسی شاعر اور کسی صوفی کو اتنے القابات، اور عربی میں حضرت مقولہ کثرت الاسماء تدل علی کثرت، کہ ناموں کی کثرت اور شاہ جی القاب کی کثرت معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے، اوصاف کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ میں آگے بات چلانے سے پہلے مولانا روم کا ڈاکٹر اقبال کی روشنی میں مقام کیا ہے، ان کے القابات، حضرت اقبال اپنی کتاب میں، اپنی کتب میں جو میں نے نوٹ کیے ہیں 12 القابات حضرت مولانا روم کے، ان میں کہیں کہتے ہیں پیر رومی، کہیں کہتے ہیں پیر عجم، کہیں کہتے ہیں پیر یزدانی، کہیں کہتے ہیں مرشد روم، کہیں کہتے ہیں امام عاشقاں، کہیں کہتے ہیں امام راستہ، کہیں کہتے ہیں مرد خبیر، کہیں کہتے ہیں مرشد روشن ضمیر، کہیں کہتے ہیں امیر کاروان عشق و مستی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، اور کاروان عشق و مستی
را امیر، یہ عشق و مستی کے کارواں کے امیر ہیں۔ اور ماسٹر صاحب حاجی ہمارے اکبر جپا صاحب نے اپنے پوسٹر پہ بھی سلطان العاشقین، جی تو حضرت اقبال کہتے ہیں امیر کائنات، اور فرماتے ہیں پیر رومی خاکرا اکسیر کرد، از غبارم جلوہ تعبیر کرد، کہ پیر رومی نے اقبال کی خاک کو جو ہے ایک جلوہ اکسیر بنا دیا۔ فرماتے ہیں مرشد رومی حکیم و پاک ذات، سر مرگ و زندگی بر ما گشاد، اور پیر رومی امام راستان، آشنائے ہر مقام راستان۔ اور پھر پیغام ہمیں دیتے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، کہ رومی کو اپنا پیر رفیق بنا، ڈاکٹر اقبال کا۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تا خدا بخشت شرا سوز و گداز، پھر اللہ تجھے سوز و گداز عطا کرے۔ تو رومی کو اپنا امام بنا، اپنا رفیق بنا، اور پھر اردو میں کہ اے امام عاشقان درد مند، یاد ہے تیرا حرف بلند، یہ بال جبریل میں۔ تو اقبال جن کو دنیا شاعر مشرق کہتی ہے، اب خود تصور کریں کہ وہ جس شخص کو اپنا پیر کہہ رہا ہے اس کا مقام۔ اور یہ بھی کچھ ہمارے نوجوانوں کو شاید پتہ نہ ہو، ڈاکٹر اقبال اور پیر رومی کے درمیان 750 سال کا گیپ ہے، 700۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ 602 یا 604 ہجری میں پیدا ہوئے، 671 میں 7ویں صدی۔ تو اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ڈاکٹر اقبال کو کیا پڑی کہ 7 صدیاں پہلے شخص کو اپنا پیر بنا لیا؟ کیا انہوں نے سوچا؟ ان کے سامنے مثنوی، انہوں نے مثنوی مانوی پڑھی حضرت مولانا روم کی، اور مثنوی کے اندر اتنے اسرار، اتنے نکات، اتنے رموز ان کو نظر آئے، انہوں نے مثنوی پڑھ کے مولانا جلال الدین رومی کو اپنا پیر بنایا۔ اور ان کے شاعری لکھتے پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر اقبال سے آخری دنوں میں انٹرویو کیا، اور میں نے پوچھا کہ اے حکیم الامت، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کن کتب نے فائدہ دیا؟ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں 2 کتابیں، 2 کتاب فرماتے ہیں، ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری کتاب جو ہے وہ مولانا روم کی کتاب مثنوی مانوی، جس کو مولانا عبد الرحمن جامی نے یوں خراج عقیدت پیش کیا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در اگر پہلوی زبان میں تم قرآن پڑھنا چاہو تو مثنوی رومی کو پڑھ لو، یہ ان کا مقام تھا مثنوی کا۔ اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں آخری سالوں میں جب حضرت کے اقبال کی بارگاہ میں جاتا 1935 کے بعد، تو آپ کے سامنے ٹیبل پہ 2 ہی کتابیں نظر آتی تھی، یا قرآن پڑھا ہوتا تھا یا مثنوی پڑھی ہوتی تھی، آخری سالوں میں۔ اور 1935 میں حکیم عرشی آپ کو خط لکھتے ہیں مکاتیب اقبال میں۔ علامہ اقبال اس وقت گلے کا بھی درد شروع ہو چکا تھا، آنکھوں کا بھی مسئلہ تھا، وہ خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ آج کل جملہ کتب کا مطالعہ ترک کر دیا ہے، پڑھتا ہوں کتاب اللہ کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو مولانا روم کی مثنوی پڑھتا ہوں۔ 1938 میں آپ کی وفات ہوگی،
یہ وہ مثنوی کی کتاب ہے جس کا اسلاف نے بڑا ذکر کیا، مختلف انداز سے شرح کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب فارسی پڑھی جاتی تھی بر صغیر پاک و ہند میں، تو مثنوی کے دروس کے مراکز ہوتے تھے۔ گولڈا شریف مرکز بہت بڑا ہوتا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مثنوی کا درس دیتے تھے۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں درس دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور اکابر عرفاء صوفیاء دنیا بھر میں جو ہے اس کا درس دیتے۔ اور آپ کو حیران کن بتا دوں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر کے مرشد، وہ حرم شریف میں بیٹھ کر مثنوی کا درس، حرم مکہ میں بیٹھ کر مثنوی کا درس۔ تو یہ مثنوی ایسے ہی نہیں لکھی گئی۔ حضرت مولانا بیٹا بچوں کو پیچھے کر دیجیے، توجہ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ شروع میں اپنے زمانے کے بہت بڑے مدرس، معلم تھے، استاذ تھے، معقولات کے منقولات تھے۔ آپ کا پورنیہ میں درس تھا، یونیورسٹی تھی، اور شرق سے لے کے غرب تک طالبان علم کشاں کشاں پورنیہ کے درس کی طرف جاتے تھے، آپ سے اکتساب فیض کرتے، استفادہ کرتے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا بنا جس واقعہ سے وہ مولویت سے روحانیت کی طرف منتقل ہو، وہ کال سے حال کی طرف منتقل ہو۔ بس زندگی میں بعض دفعہ ایسے کوئی مواقع آ جاتے ہیں کہ کانٹا بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، دمی عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے معنی ریشہ میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ شبانی سمجھ بکریاں چرانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام شبانی سے کلیمی پہ پہنچ گئے۔ آج بھی ایک شبان کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو وہ واقعہ کیا بنا جس سے حضرت مولانا جلال الدین رومی یہ درس و تدریس، ظاہری علوم و فنون، معقولات، منقولات سے منتقل ہو گئے دوسرے اس کی طرف؟ وہ تھا شاہ شمس تبریز سے شمس تبریز۔ شمس تبریز نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، باری تعالیٰ میرے دل میں جو تو نے عشق کا بھانبڑ جلایا ہوا، مجھے کوئی ایک بندہ عطا کر، میں اس بندے کو عطا کر دوں اور فارغ ہوں۔ شمس تبریز کو القاء ہوا۔ مختلف روایات ہیں، مناقب العارفین سپہ سالار نے جو لکھی ہے، شبلی نعمانی نے کتاب لی، اور دیگر کتب آپ کی جو ہے ان میں جو زیادہ مستند روایت وہ بتا رہا ہوں۔ شمس تبریز مختلف شہروں کا کو پھرتے پھراتے کونیا میں آ گیا۔ ان کو اشارہ ہوا کہ کونیا میں آپ کا طالب، آپ کا مطلوب جو ہے، جو بعد میں طالب بنے گا، وہ ملے گا۔ کونیا ترکی، جی تو اس زمانے میں یہ ترکی نہیں بنا، روم۔ تو شمس تبریز آ گئے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا درس تھا کونیا کے اندر جو ہے تالاب کے ساتھ۔ ابھی ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر فخر اللہ نوری صاحب پچھلے دن میرا پی ایچ ڈی کا جب وائیوا ہوا یونیورسٹی میں ملے تو مجھے بتاتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے شمس تبریز رومی کی ملاقات کیسے ہوئی، رومی کے عرس کے موقع پہ ایک تمثیل کے طور پہ کہتے ہیں وہ جو آپ نے تالاب بنوایا تھا نا اس پروگرام میں، وہ تالاب میں وہاں ان کونیا میں مولانا روم کے مزار کے پاس دیکھ کے آیا ہوں، اس کی پکس بنائی ہیں، وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ تو وہ ایک تالاب تھا جس کے کنارے حضرت مولانا روم کا درس تھا۔ آپ پڑھا رہے تھے، شمس تبریز ایک درویش کی شکل میں آئے اور بیٹھ گئے۔ رومی درس و تدریس کر رہے تھے، معقولات، منقولات، فنون اور ادق ابحاث بیان کر رہے تھے۔ شمس تبریز کھڑے ہو گئے،
وہ سوال کرتے ہیں مولانا یہ چیز یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ مولانا روم نے نا سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، انہوں نے کہا یہ درویش ہے، میں فقہ اور اصول فقہ کی ابحاث اور منطق کی ابحاث ان کو سمجھاؤں تو کیسے؟ انہوں نے ایک جملہ بولا، درویش کو دیکھ نا ان کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے، کہتے یہ چیزیں کہ تو نمے دا اے او شے ہے جن تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز بیٹھ کے یہ سن کے، اس کے بعد بریک کا ٹائم ہوا، وقفہ کا ٹائم ہوا، تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں چلے گئے، طلبہ کھیل میں مصروف ہو گئے، تو بابا جی کو موقع مل گیا، وہ جتنی کتابیں تھی حضرت مولانا روم کی اس زمانے میں مخطوطات ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے، انہوں نے ساری کتابیں اٹھائیں، مخطوطے اٹھائے اور اس تالاب میں پھینکے۔ جب تالاب میں پھینکے طلبہ میں شور و غل ہوا، جا کے رومی کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ حضرت وہ جو درویش بابا ہیں انہوں نے تو اپنی آپ کی ساری کتابیں دریا تالاب برد کر دی۔ رومی جو ہے وہ پریشانی کی عالم میں دوڑے دوڑے آئے، آگے مکالمہ ہوتا ہے، رومی اس درویش سے کہتے ہیں شمس تبریز سے کہ تو نے میری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی۔ انہوں نے کہا کیسے غارت کی؟
حاضرین مکرم، شمس تبریز اور مولانا روم کا مکالمہ ہوتا ہے۔ جب مولانا روم نے پوچھا کہ میری زندگی کی ساری کمائی تم نے غارت کر دی، شمس تبریز نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا میری علم کتابوں میں تھا، وہ تالاب برد کر دیا۔ شمس تبریز نے فرمایا کیا علم صرف کتابوں ہی میں ہوتا ہے؟ رومی نے جواب دیا کہ علم کتابوں ہی میں ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ تو اس وقت شمس تبریز تالاب میں اترے، تالاب میں اتر کے کتاب پکڑتے تھے، نکالتے تھے اور اس طرح جھاڑتے اور اس سے گرد نکلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ پانی سے کتاب نکالی اور اس سے گرد و غبار اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ جب مولانا روم نے یہ منظر دیکھا تو قدموں تلے زمین نکل گئی، حیرت و استعجاب میں ڈوب کر پوچھتے ہیں کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس تبریز کہتے یہ چیز ہے کہ تو نہ جانے، یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ بس یہ ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد شمس تبریز اور رومی، شمس تبریز، مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو حضرت فخر سادات حضرت پیر سید شہزاد ظفر شاہ صاحب جماعتی، یہ آستانہ عالیہ پیر سید جماعت علی محدث علی پوری، جنہوں نے تحریک پاکستان میں جن کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، ان کے خاندان سے جماعت تھی۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ تو اس کے بعد جو ہے شمس تبریز آگے آگے رومی پیچھے۔ شمس اگر جلوت میں ہے رومی بھی جلوت میں، شمس اگر خلوت میں ہے رومی بھی خلوت میں، شمس شہر میں ہے رومی شہر میں، شمس جنگل میں ہے تو رومی بھی جنگل میں ہے۔ پڑھنا پڑھانا سب چھوڑ دیا، درس و تدریس سب کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر جو شمس تبریز کی صحبت میں پھر وہ جو پہلے مولوی رومی تھے مولائے روم بن گئے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد اور ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ کوئی چیز اپنے طور پہ کارآمد چیز نہیں بن سکتی جب تک لوہا کسی لوہار کے ہاتھ میں نہیں جاتا، تلوار نہیں بنتی۔ پھر مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس نہ شد۔ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک کسی شمس تبریز کا غلام ہے۔ اور پھر اپنے مثنوی میں جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں اے طالب تو بھی کسی شمس تبریز کو تلاش کر، دنیا شمس تبریز سے خالی نہیں، ڈھونڈ کسی شمس تبریز کو تاکہ تجھے بھی کچھ راستہ ملے، معرفت کا راستہ ملے۔ تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ پھر یہ مسجد، اس میں 26,666 اشعار، ایک سمندر ہے، 6 دفاتر، اور اس مثنوی کا دوستو کمال یہ ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ میں نے تصوف کی بڑی بڑی کتب پڑھی ہیں لیکن تربیت سلوک میں مثنوی سے بڑھ کر مجھے کوئی کتاب دکھائی نہیں۔ سلوک کی تربیت میں، تزکیہ نفس میں، تصفیہ باطن میں، تصفیہ قلب میں، دل کی صفائی میں، سالک کے لیے سب سے زیادہ تربیت والی یہ کتاب ہے۔
اس لیے ہر دور کے مفکر عاشق لوگ رہنما اس کے ساتھ اکتساب فیض کرتے رہے. بابا جی امیر المجاہدین جو ہیں ان کو مثنوی کے کئی اشعار زبانی یاد ہیں. علامہ کے راستے سے علامہ کا فارسی کا کلام یاد. مثنوی کے اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں مثنوی کے اشعار یاد. اسی طرح ہر دور میں جس نے بھی جو ہے رہنمائی لی تو مثنوی سے لی. تو میں بتانے لگا تھا کہ اللہ پاک نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ جو چیز شاہ جی اپنے قاری کو اپنے مخاطب کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کے حسب حال اللہ پاک ان کے قلب میں ایک حکایت یا ایک تمثیل یا ایک تشبیہ القاء کر دیتا ہے اور وہ تمثیل بیان کرنا شروع کرتے ہیں. سامع کو پتہ نہیں ہوتا مولانا روم کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کہانی تمثیل اس قصہ میں اس حکایت میں اس کا انداز ابتدا ایسی ہوتی ہے پھر ایک خاص مقام آتا ہے مولانا روم اس وقت پلٹا لیتے ہیں وہ اپنا رخ چینج کرتے ہیں اور پھر سامع آگے حیران رہ جاتا ہے کہ مولانا روم کہنا کیا چاہتے ہیں. آئیے آج کی جو حکایت جس کا عنوان رکھا گیا ہے یہ دوسرے دفتر میں مولانا روم نے لکھی اور اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات شبان ایک چرواہے کی مناجات. ایک چرواہا تھا مجذوب الحال اللہ کے عشق میں مست بکریاں چرایا کرتا تھا. وہ پہاڑوں کے آبادیوں سے دور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں عشق الہی میں مست ہو کر اللہ سے مناجات کرتا رہتا ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اس چرواہے کے پاس تو وہ چرواہا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا اے خدائے من فدایت جان من جملہ فرزندان و خان و مان من تو کجائے تاکہ خدمت ہا کنم جامعت را دوزم بخیا کنم. اے باری تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے مجھے تیرے گھر کا ایڈریس نہیں اگر مجھے پتا چل جائے کہ تو جہاں رہتا ہے تو میں تیرے گھر میں چلا جاتا میں تیرے جوتے سیوں میں تیرے نرم و نازک پاؤں دباؤں میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لوں. مولا میرا خاندان بھی تجھ پہ قربان ہو جائے بکریاں بھی تجھ پہ قربان کر دو. میرے فرزندان میرا گھرانہ میری بکریاں سب تجھ پہ قربان ہو جائے. میں تیرے لیے رات کا وقت آئے تیرے لیے بستر صاف کروں تو سارا دن کائنات کا نظام چلاتا ہے تھک گیا ہوگا میں تیرے پاؤں دباؤں میں تیرے سر میں کنگھی کروں اور بکریوں کا دودھ گھر بعد میں لے جاؤں گا پہلے آپ کو پلاؤں گا. یہ وہ جو چرواہا تھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے. انہوں نے سنا انہوں نے اس کو بلایا نادان بدبخت کیا بک رہا ہے تو بکواس کر رہا ہے. یہ جوتا اور یہ چپل اس کے شایان شان ہے جس کا جسم ہو. آفتاب کو جوتا کیسے پہنائیں گے؟ کھانا کھلانا دودھ پلانا اس کی ضرورت ہے جو نشو و نما سے گزر رہا ہو اور جو کل کائنات کو پالنے والا ہے اس کو دودھ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بکواس بند کر تو کفر بک رہا ہے اس سے دھواں اٹھے گا کہ یہ کائنات کو جلا کے نہ رکھنا. اس کو ڈانٹا. جب ڈانٹا تو اس چرواہے نے جو اللہ سے باتیں کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ آگے کہ یہ جو باتیں تو کر رہا ہے اللہ کے شایان شان نہیں تو اپنے طور پہ تعریف کر رہا ہے. مثلا فاطمہ نام بڑا برکت والا عزت والا کرامت والا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اگر فاطمہ کسی مرد کو کہہ دو تو تمہارا سر پھوڑنے کو آ جائے. ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہوتی ہے. جب اس چرواہے گڈریے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ
اور اس وقت وہ کہنے لگا، اس نے چیخ ماری، گریبان پھاڑا، چیخ ماری، اور چیخ مار کے آتا ہے، گفت اے موسیٰ دہانم دوختی وز پشیمانی تو جانم سوختی۔ اے موسیٰ میں کیا کہہ بیٹھا، ہائے تو نے تو میرا منہ بند کر دیا، میری جان کو جلا کے رکھ دیا۔ اس نے آہ بھری، گریبان پھاڑا، چیختا ہوا دور جنگل میں چلا گیا۔ ان کا ہائے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ اب اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوتا ہے وہ مولانا روم کی زبان میں سناتا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندائے ما راز ما کر دی جدا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے کلیم تو نے میرے بندے کو جدا کر دیا مجھ سے، تیرا کام کیا ہے؟ فرمایا تو برائے وصل کردن آمدی میں برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ نبیوں کا کام تو مخلوق کو خالق سے ملانا ہوتا ہے، دگانا نہیں ہوتا۔ نبی واصل ہوتا ہے، فاصل نہیں ہوتا۔ نبی کا کام جو ہے وہ حرف مشدد کی طرح مخلوق کو خالق سے ملانا ہوتا ہے، اور خالق کا پیغام جو ہے نبی کے ذریعے مخلوق تک پہنچتا ہے۔ لیکن تو نے تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، دھگا دیا۔ اور فرمایا تا توانی تا منا اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق۔ مولانا روم کے اشعار کی عظمت میں دیکھتے ہیں کس طرح حدیثوں کو وہ جو ہے اشعار میں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں حاجی صاحب سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ کیوں؟ ایک مرد اور عورت کے درمیان تفریق اور علیحدگی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک ہو سکے فراق نہ کر، جدائی نہ کر، کیونکہ اللہ کے نزدیک اللہ پاک فرماتا ہے یہاں چونکہ ان دی وہ کلام اللہ کی طرف سے تھا نا، تو حدیث میں اند اللہ ادھر ان دی میرے نزدیک طلاق وہ سب سے زیادہ مبغوض ہے، وہ سب سے زیادہ مکروہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہر کسی کو اللہ نے الگ الگ جو ہے انداز دیے ہوتے ہیں، بعض ایٹیکیٹس الگ الگ ہوتے ہیں، علم الگ الگ ہوتا ہے، تو ہر بندہ اپنے علم کے مطابق اپنے شعور کے مطابق اللہ کی مدح و ثنا کرتا ہے۔ وہ باتیں جو وہ چرواہا کر رہا تھا اس کے لیے جائز تھی، اے موسیٰ اے میرے کلیم تو اگر کرتا تیرے لیے ناجائز تھی۔ آگے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان کی مثالیں دیتے ہوئے کہ در حق او مدح در حق تو زم در حق او شہد در حق تو سم۔ وہ جو باتیں چرواہا کر رہا تھا اس کے لیے وہ مدح ہے، اگر تو کرے تو وہ زم ہے، اس کے لیے وہ شہد ہے، اگر وہ باتیں تو کرے تو تیرے لیے زہر ہے۔ اور آگے در حق او نور در حق تو نار، اس کے لیے یہ نور ہے تیرے لیے نار ہے۔ در حق او ورد در حق تو رد خار، وہ باتیں اس چرواہے کے لیے وہ گلاب ہیں، تو اگر باتیں کرے تو خار ہے۔ کیونکہ در حق او نیک در حق تو بد، در حق او خوب در حق تو رد۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ما برورا نن گریمو کال را
پاک فرمائیے حدیث پاک ان اللہ لا ينظر الى اموالکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم او کما قال فی الى نیاتکم اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اجساد کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کے اندر جو چھپا ہوا ارادہ اور نیت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ ما بروران الگریم کال را اور ما درورا بلگریم حال را۔ اللہ پاک فرماتا ہم حال کو دیکھتے ہیں، کال کو نہیں دیکھتے۔ ہم جو ہے نیت کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم باطن کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر باطن میں اخلاص نہ ہو اور عقیدت میں درستی نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو، اعمال کا کو حمالیہ بھی بنا دینا، قیامت کے روز رد کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے ساتھ بیڑا پار ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک جب بندہ عمل کرتا ہے، عمل مخلوق دیکھتی ہے، رب ذوالجلال اس عمل کے پیچھے جو محرک ہے، جو نیت اور ارادہ ہے، اللہ پاک وہ ارادہ دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ موسیٰ آداب دانا دیگران اور سوختہ جانو روانہ دیگران۔ اے موسیٰ، داناؤں کے آداب اور ہوتے ہیں اور عشق کے جلے ہوئے لوگوں کے آداب اور ہوتے ہیں۔ جو دانا ہے، سمجھنے والے، معرفت والے، ان کے ایٹیکٹس اور ہیں، وہ میری بارگاہ میں اپنے طریقے سے مد و ثنا کریں گے اور مناجات کریں گے۔ اور جو جلے ہوئے لوگ ہیں، جن کا جان اور روح عشق میں جل چکی ہے، ان سے میں جو ہے ان سے باز پرس نہیں کرتا۔ ساتھ آگے ڈال دیتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس زمین جو بنجر زمین ہو اس سے مالیہ کو نہیں وصول کرتا۔ بنجر زمین جو ہے اس سے جہاں سے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، مالیہ خراج نہیں وصول کیا جاتا، خراج اسی سے وصول کیا جاتا ہے نہری جس کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آگے پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر کوئی اگر نماز کعبہ سے سکھے میں ہم نماز پڑھیں گے تو قبلہ کی طرف کریں، لاہور میں پڑھیں گے تو قبلہ کی طرف، نیو یارک میں پڑھیں گے تو قبلہ کی طرف، پونیا میں پڑھیں گے تو قبلہ کی طرف۔ کوئی اگر مکہ شریف میں چلا جائے اور کعبہ کے اندر چلا جائے تو بتاؤ نماز کس طرح رخ کرے گا؟ جی وہ کہتے ہیں جدھر مرضی رخ کر لو، کعبے کے اندر، کعبے کے اندر وہ سمتوں کی اب پابندی نہیں رہی۔ ساتھ ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چپل کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو پانی میں غوطہ خور ہوتا ہے اس کو چپل کی کیا ضرورت ہے، پانی کے اندر وہ چلا گیا ہے۔ وہ مولا ہمارے زہری صاحب آیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں۔ یہ مولانا روم کے شعر کا تھا کہ موسیٰ آداب دانا دیگران، دانا عقل والے، ان کے آداب اور ہیں، اور سوختہ جانو روانہ دیگران، ان کے آداب اور ہیں۔ جو اس کی شرح میں حضرت آپ کو جو شرح رکھا اس میں لکھتے ہیں شارح کہ یہ آداب دانا سے مراد ہے معرفت کے مقام پہ جو حامل سلوک کے راستے سے گزرتے ان کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور یہ جو عشق میں چلے ہوئے ابھی اس راہ پہ نہیں پہنچے معرفت پہ، ان پہ اللہ پاک گرفت بھی کم کرتا ہے، ان کے انداز اور ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے اور مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں خون جو ہے ناپاک، خون
اگر کپڑے پہ لگ جائے ادھر تو حاجی صاحب کو دھونا پڑے گا، لیکن جو شہید کا خون ہے، شہید کا خون ناپاک نہیں ہو۔ آپ چاروں مذہب حنبلیوں کو پڑھ لیں، حنفیوں کو پڑھ لیں، شافیوں کو پڑھ لیں، مالکیوں کو پڑھ لیں، سارے کہتے ہیں جو میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں جو شہید خنجر سے ہوا، تلوار سے، گولی سے جو شہید ہوا، اس کے غسل کی ضرورت نہیں، وہ خون میں لت پت ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دفنا دو، قیامت کے دن اس کا خون خوشبو بن گیا۔ مولانا اسی بات کو کہتے ہیں خون شہیداں راز آپ اولا ترا اور این خطا از صد ثواب اولا ترا، کہ خون ہے رجس، ناپاک ہے، کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، نماز نہیں ہوتی، لیکن خون میں فرق ہوتا ہے۔ جو شہید کا خون ہوتا ہے کہتے ہیں یہ کئی ناپاکیوں سے بھی افضل ہے، طاہر ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ قیامت کے روز شہید کی گردن سے یہ خون جو ہے خوشبو بنتا ہوا جو ہے وہ محسوس ہو۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے یہ کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوڑے، وہ شبان بھاگ چکا تھا، اس کو ڈھونڈا، اس کو تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے وہ شبان مل گیا، چرواہا مل گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے فرماتے ہیں چرواہے تو جو مرضی کرتا جا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، تیرا سب کو جائز ہے۔ وہ شبان چرواہا کہنے لگا موسیٰ تو نے مجھے مکہ مارا اور میری کمر سیدھی ہو گئی، اور تیرے جو تو نے مجھے ڈانٹا، تیری ڈانٹ نے مجھے سدرۃ المنتہا پہ پہنچا دیا، اب میں کسی اور جگہ پہ۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب پردے اٹھیں گے اس وقت بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے عارف جب پردے ہٹیں گے وہ سمجھیں گے کہ ہماری عبادت جو تھی وہ لمبے لمبے سجدے جو تھے وہ تو چرواہے تھے، وہ چرواہا جو اللہ کے بارے میں جیسی باتیں کر رہا تھا، میں تیرا جوتا سیوں، میں تیرا پاؤں دباؤں، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، میں تیرا بستر صاف کروں، میں تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں، یہ جو تصورات ہیں یہ اللہ کی شان سے، اللہ کی شان تو ان سے بہت بلند ہے۔ تو قیامت کے روز بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے عارف جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عبادت اس طرح دکھائی دے گی جس طرح کی چرواہے کی عبادت ہے، یہ اس وقت جب پردے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہ اس طرح کی عبادت کو بھی جس طرح چرواہے کی وہ جو مدح و ثنا، جو اخلاص نیت سے اور خلوص عقیدت سے وہ جو کر رہا تھا، اللہ پاک نے اس کو قبول کیا۔ اسی طرح کہ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی قبول کرے۔ شیخ اویس صاحب آئیں تو ان کو آگے کہاں شیخ، تو اللہ پاک کی یہ شان، وہ چاہتا ہے اللہ پاک کہ بندہ اس کے در پہ پڑا رہے، اس کے در پہ منگتا بنا رہے، اور اس کا منگتا بنے رہنا جو ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں یہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اس طرح قیامت کے روز جب مومن کے سامنے پردے ہٹیں گے تو یہ مستحاضہ کی نماز لگے گی، جس کو ناپاکی کا خون بھی آتا رہتا ہے لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ تجدید وضو کے بغیر جن کو وہ تکلیف ہوتی ہے وہ مسلسل، حالانکہ خون ناپاکی کا آ رہا ہے پھر بھی اجازت ہے پڑھتے رہو۔ اللہ کی شان اتنی بلند ہے، اللہ کی حمد و ثنا اتنی بلند ہے، بڑے بڑے عارف جو ہے اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں جو ہے اس طرح کا جو ہے شیخ محمد اویس صاحب سانگلہ ہل سے تشریف لائے. یہ ضلع ننکانہ کے تحریک منہاج القرآن اور سانگلہ ہل کے معروف سماجی شخصیت جناب حاجی محمد یاسین صاحب کے صاحبزادے. جی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ ہماری عبادتیں. حضرت امام زین العابدین عبادت جن پہ ناز کیا کرتے وہ ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی کرتے اور اللہ کی خشیت اتنی تھی. ایک دفعہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, آگ لگ گئی. جب آگ لگ گئی لوگ دائیں بائیں سے آگ بجھانے کے لیے آئے اور حضرت امام زین العابدین بڑی توجہ اور انہماک سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے. جب سلام پھیرا انہوں نے کہا یبن رسول اللہ, اے نواسہ رسول تمہیں اس آگ کی خبر نہیں ہوئی؟ آپ کیسے انہماک سے نماز پڑھ رہے تھے؟ حضرت امام زین العابدین کا جواب دیا. کچھ جواب یہ تھا, لوگوں ایک اور آگ نے اس آگ سے مجھے بے خبر کر دیا. ایک اور آگ, وہ جہنم کی آگ. یہ ہر روز 1000 رکعت نوافل پڑھتے, آٹے کی بوریاں اٹھا کر محتاجوں کے گھروں میں پہنچاتے. لوگوں کو پتہ تب چلا جب آپ کا وصال ہوا, غسل دیا جانے لگا تو کمر پہ نشان بن چکے تھے. اور مدینہ شریف سے مکہ شریف 25 پا پیادہ حج کیے, حج کے سفر کیے, اور سفر بھی غیر معروف راستے سے کرتے تھے. کہیں معروف راستے سے کریں, لوگ دیکھیں گے کہ نواسہ رسول پیدل جا رہا ہے تو کہیں وہ بھی نہ پیدل چلنا شروع کر دیں. ایسے عارف, ایسے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو اس طرح پیش کرتے. ایک رسالہ کشیریہ میں لکھا ہوا ایک عابد کا ذکر. رات کو اللہ کی بارگاہ میں وہ قیام کرتے ہوئے نفل پڑھتے, سلام پھرتے نا, پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, باری تعالیٰ یہ جو میں نے 2 نفل پڑھے ہیں یہ تیری شان سے اس سے بہت اونچی ہے, یہ تیرے مقام کے مطابق یہ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے, اور یہ میں نے گناہ کیا ہے, اس گناہ کی معافی کے لیے پھر 2 نفل. وہ جب 2 نفل پڑھتے, سلام پھرتے, پھر سوچ میں پڑھتے یہ نفل بھی اللہ کی شان کے لائق تو نہیں ہے, یہ بھی اس کی بارگاہ میں گناہ, پھر نفلوں میں پڑھ جاتے. اس طرح ساری زندگی نفل پڑھتے جاتے, عبادت کرتے جاتے اور اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے جاتے کہ ما عبدنا کا حق عبادت, ما عرفنا کا حق معرفت. اللہ کی عبادت کوئی اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے. اور مولانا روم پھر یہاں پیغام یہ دیتے ہیں, لوگوں وہ چرواہا جس عشق کی دولت میں اللہ عشق الہی سے جلا ہوا ہے, وہ عشق کی شمع اپنے اندر پیدا کرو اور اس عشق سے اپنے من کی علائشیں جو ہیں ان کو آگ لگاؤ, عشق کی آگ سے. وہ فرماتے ہیں کہ شاد باشے عشق خوش سودائے ماں, اے دوا اے طبیبو اے طبیبے جملہ علت ہائے ماں. کہتے عشق تو سلامت رہے, تو ہمارا طبیب ہے, تو ہمارا افلاطون ہے, تو ہمارا جعلی لوس ہے, تو ساری ہماری مرضوں کا علاج ہے. اور فرماتے ہیں اے دوائے نخوتو ناموس ماں. یہ جو ہر بندے کے اندر میں کا بہت انا کا, ہر بندہ جاہ طلب ہوتا ہے, کسی دوسرے کو اچھے طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. دیکھو انہوں نے میری قدر نہیں کی. یہ جو انا کا بت ہے, یہ جو میں کا بت ہے, یہ جو ناموس کا بت ہے, یہ جو نخوت کا بت ہے, جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے, یہ جو تکبر کا بت ہے, یہ تکبر کا بت جو ہے اور انا کا بت عشق سے پاش پاش ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اے دوائے نخوتو ناموس ماں,
ہے کہ افلاطون و جالی نو سے ماں. یہ کیسے بات، جب عشق جو ہے کسی سے ہو جاتا ہے تو میں کا بت کیسے ٹوٹتا ہے. مجنو جو شہزادہ قیس تھا لیلا کی محبت میں جو مجنو ہو گیا، مولانا روم نے اس کا بڑا ذکر اور اس سے بڑے آگے نکات نکالے، وہ مصنوی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. تو ایک دفعہ لیلا بیمار ہوئی، اس کے لیے خون کی ضرورت تھی، نہ اس کو شفا ہوئی تو اس نے صدقہ و خیرات کیا. جب صدقہ و خیرات کیا تو مختلف فقیر مانگنے والے وہ سارے جو ہے خیرات لینے کے لیے آ گئے. تو مجنو بھی جو ہے اپنا کشکول لے کے جو ہے صف میں کھڑا ہو گیا. لیلا سبھی کو ان کے کشکول میں خیرات ڈالتی گئی. جب مجنو کو دیکھا نا، کشکول پکڑا، زمین پر دے مارا. جب زمین پر دے مارا اس وقت مجنو رقص کرنے لگا. باقی فقیروں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا تعلق کیا ہے، اور وہ کہنے لگے یہ کیسا بے وقوف شخص ہے، یہ مجنو ہے، پاگل ہے، خیرات اس کو نہیں ملی، زردہ اس کو بریانی جو لیلا نے بنائی نہیں ملی، یہ رقص کس وجہ سے کر رہا ہے. جب اس سے پوچھا انہوں نے کہا کہ تمہارا کشکول نہیں ٹوٹا، میرا کشکول ٹوٹا ہے، اس میں کوئی بات ہے نا. بس لیلا نے مجھے پہچان لیا، بس عاشق اسی پہچان میں خوش ہوتا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا 70 سال کا عبادت گزار اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ جا کر اس کو بتا دو تمہاری 70 سال کی عبادت رد کی گئی ہے. جب اس کی 70 سال کی عبادت رد کرنے کا اس کو پتا چلا، جب بتایا پیغمبر نے، تو وہ وجد میں آ گیا، رقص کرنے لگا. پیغمبر نے پوچھا 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 70 سال کی عبادت رقص کس بات پہ؟ وہ کہنے لگا رقص اس بات پہ کہ اس کے شمار میں تو نا، اس نے یاد تو رکھا ہوا نا، اپنے پیغام بھیجا ہے، لسٹ میں ہوں، اس کی لسٹ میں ہوں. ہمارا کام، ہم بندے ہیں، مالیدہ کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو بندے کا کام جو ہے عبادت کرتے رہنا، اور یہ عشق سے انا کا بت جو ہے پاش پاش ہوتا ہے. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے من کی صفائی کرنا چاہتے ہو، تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہو، تصفیہ قلب کرنا چاہتے ہو، دل کے اندر جو ہے طرح طرح کے زنگ لگے ہوتے ہیں. وہ زنگ نفس کی شہوات کے بھی ہوتے ہیں، وہ زنگ غیر اللہ کی طرف جو ہے توجہ کے بھی ہوتے ہیں. ہر بندہ اگر اپنے من میں غور کرے، وہ زنگ دکھائی دیتے. وہ زنگ لالچ کے ہیں، وہ حرص کے ہیں، وہ ہوس کے ہیں، کبر کی خواہش ہوتی ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے بڑا سمجھا جائے، جاہ طلبی مجھے عہدہ ملے، ریاست طلبی، یہ بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے. یہ دل کے آئینے کو داغدار کرتا ہے. جب دل کا آئینہ داغدار ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیں تو پہلے داغوں کو، زنگوں کو صاف کرنا ہوگا. جب تک آئینہ صاف نہ ہو تمہارا چہرہ دکھائی نہیں دیتا. مولانا روم فرماتے ہیں تمہارا دل کا آئینہ صاف نہ ہو تو انوار الہیہ وہ اس دل میں نہیں اترتے. آفتاب الہیہ کے انوار تجلیات اس دل میں آتے ہیں جس دل کو صاف کر دیا. نفس کی خواہشات سے، نفس کی شہوات سے دل کے آئینے کو صاف کرو، پھر انوار الہیہ اس میں جھلکیں. اس کو پھر ایک مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں. کہتے ایک زمانے میں رومیوں کو جو ہے وہ بڑا ناز تھا اپنی پینٹنگ پہ.
نقش نگاری کی، وہ طرح طرح کے نقش بناتے، اور نقش بناتے ہوئے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں۔ چینیوں کو بھی ناز تھا، رومیوں کو بھی ناز تھا۔ وقت کے بادشاہ نے دونوں کا مقابلہ، ان کا دونوں کا مقابلہ کرواتے ہیں، تو ایک دیوار جو ہے رومیوں کو دے دی، ایک چینیوں کو دے دی۔ چینیوں نے کیا کیا؟ چینیوں نے بادشاہ سے آلات مانگے، پینٹ مانگے، برش مانگے، جس سے طرح طرح کی نقاشی کی جاتی، تو وہ دیوار پہ نقش بناتے گئے۔ چینی بناتے گئے، چینیوں کو اپنی نقش نگاری کو وہ نقش بناتے گئے، دیوار پہ نقش بناتے گئے۔ رومیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صفائی شروع کی۔ چینی نقش بناتے گئے، رومی اس دیوار کو رگڑتے گئے، رگڑ کے انہوں نے آئینہ کر۔ جب وقت آیا ججمنٹ کا، بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ پہلے چینیوں کی دیوار کو دیکھا، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بڑے طرح طرح کی نقاشی، بیل بوٹے اور اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے۔ تو ان کا شاید اب رومی ان کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کا پردہ اٹھائیں تاکہ دونوں دیواریں آمنے سامنے۔ چینیوں نے نقش نگاری کی تھی پینٹس کے ساتھ، رومیوں نے کیا کیا تھا؟ دیوار کو رگڑا تھا، صفائی کی تھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ رومی صوفی تھے، وہ رگڑائی کرتے رہے، جب رگڑائی کی تو اس دیوار کی جتنی صورتیں تھیں ساری کی ساری آسان طریقے سے رومیوں کی دیوار سے جھلکتے ہوئے دکھائی دے رہی۔ مولانا روم فرماتے ہیں دل کے آئینے کو اے بندے اتنا صاف کر لے کہ اللہ کے عرش کے جو انوار اور تجلیات جو ہیں وہ تیرے دل میں جھلکنے لگ جائے۔ اگر دل میں زنگ ہوگا تو کیسے وہ صورتیں عرش کی جو ہے تیرے دل میں جو ہے ان کا اثر کیسے دکھائی دے؟ دل کی صفائی کر، جب دل کی صفائی ہوگی تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ یہ مثنوی ساری جو ہے یہ صفائے قلب کی کتاب ہے، یہ تصفیہ نفس کی کتاب ہے، یہ تزکیہ نفس کی کتاب ہے، یہ تربیت سلوک کی کتاب ہے۔ مولانا روم اس طرح چھوٹی چھوٹی حکایتوں اور تمثیلوں کے ذریعے طالب کو اور سالک کو متنبع کرتا ہے۔ آگے جھلکیوں کے طور پہ دو چار اشعار میں سناتا ہوں، دیکھنا مولانا روم کے جو مقام کی ان کے شعر کی کتنی گہرائی۔ وہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ بندے سے کہتے ہیں ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں۔ اے بندے تو چاہتا میں دنیا کو بھی رکھوں اور دین کو بھی رکھوں، دونوں کو ساتھ ساتھ، زمانے کو بھی ساتھ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ زمانے کو اپنے ساتھ چلا، مرید ہندی کہتے ہیں اگر زمانہ نہیں چلتا تو زمانے کے ساتھ نہ مل، زمانے سے ٹکرا جا۔ بھٹی صاحب زمانے سے ٹکرا جا، زمانے کو یا اپنے ساتھ ملا، اگر نہیں ملتا تو زمانے سے ٹکراؤ۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، زمانہ آئے ہمارے ساتھ چلتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ تو دنیا بھی تو خدا بھی چاہتا ہے اور دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں این خیال استو محال استو جنون، کہ یہ تیرا خیال ہے اور وہم ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ آگے فرماتے ہیں علم را برتن زمین مارے بود، اور علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم کو اگر دنیا طلبی کے لیے پڑھو گے نا، دنیا نوکری کے لیے، بڑی نوکری زیادہ پیسے ملے، دنیا کی اغراض کے لیے پڑھو گے تو اس سے بڑھ کر کوئی اژدہا نہیں۔ اس علم سے رہنا، میں عالم ہوں، میں گریجویٹ ہوں، میں ماسٹر ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، دوسروں کو کمتر بندہ سمجھے گا، ان کے پاس علم تھوڑا ہے، علم پڑھے سے تکبر آئے گا، رونت آئے گی،
پاک میں آتا ہے جنت کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا جنت علم سے تکبر آئے گا، علم سے رعونت آئے گی، علم سے جاہ طلبی آئے گی، علم سے مفاد پرستی آئے گی، علم سے لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ مرید ہندی سے پوچھو، وہ پڑھے لکھے سارے جتنا اس ملک کو لوٹا پڑھے لکھوں نے ان پڑھوں نے چھاپڑی فروشوں نے۔ کیوں؟ علامہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کہ الہاد بے دینی پڑھے لکھے لوگوں میں آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ علم چون بر دل زمین یار بوت، کہ علم کو اگر علم کا تعلق دل کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ مونس اور غمخوار بن جاتا ہے۔ علم کا تعلق دنیا طلبی کے لیے پیٹ کے لیے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور اژدہا نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح جو ہے دل کے ساتھ تعلق ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ خاک کہ کسی اللہ والے کے دل کے اللہ والے کے پاؤں میں تو بچھ جا، اس کے پاؤں کی خاک بن جا، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کر لے اور وہ تعلق جو ہے تمہارے دل کو جو ہے صفائی اور ستھرائی عطا کرے گا۔ اور کہتے ہیں آدمی جو ہے کس چیز کا؟ آدمی صرف دیدار کا، انسان خاک جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل آدمیت کیا ہے؟ کہتے ہیں آدمی دیداست باقی پوستا اور دید آن باشد کے دیدے دوستا۔ آدمیت صحیح جو ہے وہ اللہ کے دیدار کا نام ہے، اللہ کا دیدار نہ کیا تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ حضرت خواجہ اجمیر نے اس کا مفہوم یوں بیان کیا کہ آنکس کے در نماز نہ بیند جوال دوست فتوہ حمید ہم کے نمازش قضا کنت، جو بندہ حالت نماز میں دیدار الہی نہیں کرتا ہمارا فتوہ یہ ہے اس کے نماز اس کو دوبارہ پڑھنا۔ اور اس دل کی صفائی کا وہ آگے راستہ بتاتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں 3 دروازے بند کرو، 3 دروازے کون سے؟ چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو گوش بندو لب بند، اور گر نہ بینی سر حق برما بخن۔ اے طالب تو 3 دروازے بند کر لے، آنکھ کا دروازہ بند کر لے، تیری آنکھ کسی غیر محرم کے دوپٹے کی طرف نہ اٹھے، تو کان کو بند کر لے، کان لغو نہ سنے، غیبت نہ سنے، شکوہ نہ سنے، اپنی زبان کو بند کر لے، زبان کو لغو گوئی سے محفوظ کر لے۔ جب یہ 3 دروازے تیرے بند ہو جائیں گے، انہی دروازوں سے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جسم کے یہ دروازے ہیں، ان دروازوں پہ اگر پہرا بٹھا دو تو اندر باطن روشن ہو جائے گا۔ مولانا روح فرماتے ہیں گر نہ بینی سر حق بر ما بخن، کہ اگر پھر بھی حق کا دروازہ نہ کھلے تیرے دل میں تو پھر ہم پہ ہنسنا۔ یہ دروازے بند کرنا تیرا کام ہے اور حق کی طرف سے دروازہ کھلنا یہ رب ذوالجلال کا کام۔ اور فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روے ہستے، کہ کئی آج شیطان کی صورت میں پیر کئی جو شیطان کی صورت میں بنے پھرتے ہیں۔ شاہ جی حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب کہ ہمارے زمانے میں 2 نمبر صوفی بڑے 5ویں صدی سے۔ آپ فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
مستصوف، متصوف اور صوفی۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو واصل حق ہے، مثلا یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد پہنچ چکا، اس کو صوفی کہتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ متصوف وہ ہوتا ہے جو مجاہدہ، ریاضت، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے طریق پہ عبادات، ریاضات اور مجاہدات کر رہا ہے، اس کو متصوف کہتے ہیں حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اور تیسرا مستصوف، مثلا جو موٹر وے پہ جا رہا ہے، رستے میں کسی جگہ پنڈی پٹیاں یا سیال والا آگے کسی جگہ، تو اس کو متصوف۔ اور جو ابھی سکھے کی بیٹھا ہے، ہر روز ادھر پر تولتا رہتا ہے، اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد جی، پھر کوئی بہانہ بنا لے جی، آج فلاں مسئلہ بن گیا، مہمان آ گئے جی، جانا نہیں چاہتا، عذر لنگ جی۔ جو اپنی جگہ پہ ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تصوف کا نام لیتا ہے، صوفیاء کا نام لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مستصوف۔ کہتے ہیں جو مستصوف ہوتا ہے نا، ڈبہ پیر، 2 نمبر پیر، کہتے ہیں وہ عوام کے سامنے بھیڑیے کی طرح خطرناک ہے، صوفیاء کے سامنے مگس ہے، مکھی کی طرح، لیکن عوام کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے۔ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ذرا پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آج کل ہر شہر میں، ہر پنڈ میں کہیں نہ کہیں کو ڈبہ پیر ہوگا، تلاش کی ضرورت ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روئے ہستے، اور پس بہر دستے نہ شاید دست دست، ہر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیا کر، کچھ پہچان کر۔ اور پھر بعض لوگ جو اللہ کے ولیوں کی جو ان کے بغض اور عناد میں پڑتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں چون خدا خواہد کے پردہ کسترد، اور میلش اندر تانائیں پاکاں زند۔ جب اللہ پاک کسی کا جو ہے نا پردہ پھاڑنا چاہتا ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، تو پاک لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں کینہ، عیب جوئی آ جاتی ہے۔ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی، اس کو اذیت دی، اس کو میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ میرا ولی وہ ہے کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ بندے کا کہا ہوا وہ جو اللہ کا بندہ ہے، جس کو علامہ فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار، عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے۔ جب تک بندہ فقط عبد ہوتا ہے تو منتظر ہوتا ہے، جب اس کا مقام عبد ہو جاتا ہے منتظر بن۔ جب بندہ عبد ہوتا ہے تو رب کی تقدیر کو تکتا ہے، جب عبد ہو جاتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ عبد دیگر عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، اور این سراپا انتظار منتظر، اور گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ پھر آگے جو ہے کئی جو ہے نصیحتیں کرتے ہیں۔ میں آخری بات بیان کر کے اپنا پیغام آج کا درس جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اور یہ مولانا روم فرماتے ہیں عشق جو ہے نا، جب عشق کی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں عشق کا مضمون ہے نا، اگر میں بیان کرنے شرح کرنے لگتا ہوں نا تو مصر میری 70 مصر لوگ کیسے ایک مقام پہ فرماتے ہیں
کہ میں اگر عشق کی شرح کرنے لگ جاؤں تو قیامت آ جائے شرح ختم۔ جب مولانا روم نے یہ لکھا تو میں چونکا، میں نے کہا مولانا روم یہ کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد آگے انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو عشق ہے اللہ کی صفت ہے۔ کیسے؟ میں نے ابتدا میں آیات پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اللہ کے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس کی جگہ پہ ایک اور قوم لے آئے، اور اس قوم کی صفت کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ۔ یحب کا فاعل اللہ ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اللہ ہے، یحبون کا فاعل مومن ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھو کہ اللہ محبت کرے گا ان بندوں سے اور وہ بندے بھی اللہ سے محبت کریں، تو گویا محبت صفت ہوئی اللہ کی۔ اور یہ محبت جو ہے قرآن کا میں نے دوسرا مقام پڑھا، الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کے بندے جو ہیں ایمان والے وہ ہیں جو اس سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اوائل دور میں بیان کیا، لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کوئی اسٹوڈنٹس نے کہ آپ عشق کا جو ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، نہ قرآن میں عشق آیا ہے نہ حدیث میں عشق آیا ہے، آپ نے عشق کہاں سے لیا؟ آپ نے یہی آیا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ کہتے ایک تو ہے حب، حب کا معنی محبت، محبت چاہت کا نام ہے، میلان کا نام ہے، جب اس محبت میں شدت آ جاتی ہے تو اسی کو تو عشق کہتے ہیں۔ اشد حبا للہ، یہ جو اشد ہے شدت، اور یہ بھی اس میں تفضیل والی، جب محبت میں شدت آتی ہے اس شدت کی کیفیت کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو علامہ فرماتے ہیں عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق کل، عقل و دل و نکاح کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضائے تصورات۔ مولانا روم فرماتے ہیں عشق اللہ کی صفت ہے، جب عشق اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی ساری صفات دائم ہیں، اللہ کی ساری صفات غیر محدود، اللہ کی ساری صفات ابدی ہیں، بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے قیامت بھی آ جائے تو عشق جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اپنے آپ میں عشق کی شمع جلا لو، جب عشق کی شمع جلے گی تو من تمہارا روشن ہو جائے گا، من کے اندر چراغ جب عشق کے جلیں گے، اللہ کی محبت کے، اللہ کے رسول کے، تو سینہ روشن ہو جائے گا۔ یہ روشنی جو ہے پھر باہر کی تاریکیوں کو بھی دور کر دے گی، اندھیروں کو دور کر دے گی، ظلمتوں کو دور کر دے گی۔ آج بہت ظلمتیں ہیں، بہت تاریکیاں ہیں معاشرے میں ہر طرف، ان تاریکیوں کو پھر سے اجالوں میں بدلنے کے لیے عشق کا پیغام تھا۔ مولانا روم نے عشق کا نغمہ، اور یہی عشق کا نغمہ جب ڈاکٹر اقبال پریشان تھا اپنی قوم کے، وہ مثل بھی پڑھو اسرار، وہ کہتے میں پریشان تھا، قوم میری بات نہیں سنی، کہتے ایک رات کسی پریشانی کے عالم میں تھا، مجھے مولانا روم ملے، انہوں نے کہا اے ملت اسلامیہ کی خاطر پریشان ہونے والے اٹھ اور قوم کو میرا نغمہ عشق سنا، عشق کا پیغام دے، اور اس عشق کے پیغام سے قوم پھر بیدار ہو جائے گی۔ پھر علامہ نے ہر جگہ عشق کا پیغام دیا، اور اتنی شد و مت سے دیا، کہیں فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو یہ تحریک منہاج القرآن بھی آج کے دور زوال و انحطاط میں عشق کا پیغام دے رہی ہے۔ مولانا روم کا پیغام جو ہے مثنوی کا، یہ بھی پیغام عشق ہے۔ آئیے اس پیغام عشق کو سمجھیں اور اس کو سمجھائیں، اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ جب یہ پہنچائیں گے تو اللہ پاک ہماری اس دنیا کو بھی بہتر کر دے، آخرت پر۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آج کا پروگرام جو ہے یہ محبان رومی نے کیا۔
سب نے مل جل کے احالیان سکھے کی منڈی، تنظیمیں مختلف، تحریکیں مختلف، جماعتیں مختلف، لیکن عشق پہ سارے اکٹھے۔ ہاں جی، مضمون متفق ہے۔ تو ہم جو ہے نا اسی عشق کے پیغام کو آگے لے چلیں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب کا۔